تو ناظرین اب ہم آتے ہیں کہ ولی عہدی کی راہ میں زیاد کا وجود رکاوٹ کیا تھا، اور اب جب سب انتقال فرما چکے تھے تو اب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور یزید ہی رہ گئے تھے، اور اب ان میں ولی عہدی کی تکرار شروع ہو گئی تھی اور یزید بن معاویہ اب اپنا حلف اٹھانے والا تھا۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں ہونے والی تھیں اور کیا کیا چیزیں ہوں گی، یہ سب میں آپ کو اس باب میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ ان تمام حصوں کو ضرور دیکھیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ میری کاوش کیسی لگ رہی ہے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کا آغاز یہاں سے ہی کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا کہ یزید کی ولی عہدی کی تجویز کے سلسلے میں جو راوی یہ بتاتے ہیں کہ یہ تجویز کوفے کے اموی گورنر یعنی مغیرہ بن شعبہ کے دماغ سے نکلی تھی اور نہایت بچکانہ حرکت کے طور پر نکلی تھی۔ یہی راوی ایک مزید بات اس سلسلے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اپنے ایک دوسرے اہم گورنر زیاد سے بھی سلسلے میں رائے مانگی تھی، اور اس نے یہ رائے دی کہ اس معاملے میں اجرت مناسب نہیں ہے، فی الحال اس کو التوا میں رکھنا اور موضوع حالات کا انتظار کرنا مناسب ہوگا، جس پر حضرت معاویہ نے یہ رائے قبول کر لی۔ اور ناظرین اس کے بعد انہی راویوں کی یہ بھی روایت ہے کہ جب زیاد کا انتقال ہو گیا تو معاویہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کرنے کی ایک دستاویز تیار کرا کے لوگوں کے سامنے پڑھی، جو یہ تھی کہ معاویہ کی موت واقع ہو جائے تو یزید جانشین ہوگا، جس پر سب لوگوں نے سوائے 5 افراد کے یزید کی ولی عہدی کے لیے اپنا اقرار دیا۔ اور وہ ناظرین 5 افراد کون سے تھے ان کا ذکر میں اس ویڈیو کے پچھلے حصوں میں کر چکا ہوں۔ ناظرین روایت کے الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حضرت معاویہ کو بس زیاد کی موت کا انتظار تھا، چنانچہ ابن اسیر اور ابن کثیر دونوں نے بھی جو واقعات کو طبری کی طرح الگ الگ روایات میں توڑ کر نہیں بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ زیاد کا مشورہ اور حضرت معاویہ کے یہاں اس کی قبولیت نقل کرنے کے بعد استخلاف یزید کی اثر نو تحریک کو زیاد کی موت کے ساتھ بالکل اسی طرح جوڑ کر بیان کیا ہے جیسے کہ صرف زیاد کا ہی وجود اسرار میں رکاوٹ تھا، اور جب وہ ہٹا تو حضرت معاویہ اثر نو سرگرم ہو گئے۔ حالانکہ ناظرین زیاد کا انتقال بعض مورخین کے مطابق 53 ہجری میں ہو گیا تھا، جبکہ حضرت معاویہ کی اثر نو سرگرمی کا وقت تو 56 ہجری میں بتایا جاتا ہے، اور 56 ہجری کے واقعات کے عنوان کے تحت طبری کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اور اسی سن میں معاویہ نے لوگوں کو اپنے بعد اپنے بیٹے یعنی یزید کی بیعت کی دعوت دی اور اسے ولی عہد بنا دیا۔ اور ناظرین تقریباً یہی الفاظ ابن کثیر اور ابن اسیر کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور ناظرین اول تو کوئی وجہ ایسی سامنے نہیں ہے جس کی بنا پر یہ سمجھنا معقول ہو کہ حضرت معاویہ زیاد کے ڈر سے اپنی دلی خواہش دبائے بیٹھے رہے، اور دوسرا یہ کہ اگر یہی واقعہ تھا تو زیاد کا انتقال تو 53 ہجری میں ہوا تھا، تو انہیں 56 ہجری تک مزید کون روکتا رہا؟ اور پھر ناظرین 56 ہجری تک ہونے والے واقعے کو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ جیسے وہ زیاد کی موت کے فوراً بعد ہی پیش آ گیا تھا، جو کہ ناظرین اس مدت کا 3 سال کا حصہ بنتا ہے۔ تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیاد کے انتقال کے فوراً بعد ہی حضرت معاویہ اس تحریک میں اثر نو سرگرم ہو گئے؟ تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ اس میں قرینۂ قیاس باتیں کیا ہیں۔ تو ناظرین جہاں تک زیاد سے مشورے کا سوال ہے تو وہ قرینۂ قیاس ہے، کیونکہ زیاد کا تعاون ناگزیر تھا، لیکن تجویز کی احیاء کو زیاد کی موت سے خواہ خواہ مربوط کرنا، جس سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ بس زیاد کا وجود رکاوٹ بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ولی عہدی کی تجویز 5 سے 10 سال سرد خانے میں پڑی رہی۔ چنانچہ جب وہ راستے سے ہٹا تو معاویہ پھر سرگرم ہو گئے۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ربط ایک زبردستی کی ربط ہے اور جو قابل قبول نہیں نظر آتی، اور اس کے مقابلے میں قابل قبول یہ بات ہو سکتی ہے کہ 56 ہجری میں اپنی عمر اور صحت کے تقاضے سے حضرت معاویہ کو یہ خیال غالب ہوا ہوگا کہ انہیں اپنے بعد کے لیے انتظام میں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت ان کی عمر
70 سے اوپر ہو چکی تھی اور 4 سال بعد یعنی 60 ہجری میں ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ حضرت معاویہ کی سرگرمی کی جو تفصیلات اہل تاریخ نے لکھی ہیں اس میں صاف طور پر اس کا اشارہ پایا جاتا ہے، بلکہ بعض کے بیانات میں تو صراحت کا درجہ ہے۔ مثلا ناظم طبری میں یہ ہے کہ جو 5 آدمی یزید کی ولی عہدی سے متفق نہیں ہوئے تھے تو ان کو ہموار کرنے کے لیے حضرت معاویہ نے حجاز کا ایک سفر کیا، تو ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات چیت میں انہوں نے کچھ یوں کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بعد بکریوں کے اس ریوڑ کی طرح نہ چھوڑ جاؤں جس کا کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو۔ اور ناظم ابن اسیر میں ہے کہ انہوں نے اپنے سفر سے پہلے مدینہ کے گورنر یعنی مروان بن حکم کو لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو نامزد کر جاؤں، سو تم اس سلسلے میں اہل مدینہ کی رائے معلوم کرو۔ اور ناظم اس خط کا مضمون ابن اسیر میں اس طرح دیا گیا ہے کہ میری امت بہت ہو چکی ہے اور ہڈیاں گھل رہی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ امت میں میرے بعد اختلاف ہو، اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ اپنے بعد کے لیے کسی آدمی کو طے کر جاؤں، لیکن تمہارے پاس جو لوگ ہیں ان کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ کر دینا مجھے پسند نہیں، بس تم میری یہ بات ان لوگوں پر پیش کرو اور ان کے جواب سے مجھے آگاہ کرو۔ تو ناظرین ابن اسیر کی اس عبارت سے جہاں ہمارے اس قیاس کو دلیل ملتی ہے کہ 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کی ولی عہدی کے لیے جو سرگرم ہوئے وہ اس لیے نہیں تھا کہ زیاد کا انتقال ہو جانے سے ان کا راستہ صاف ہو گیا تھا، بلکہ ضعیف العمری اور اپنے وقت کے قریب ہو جانے کا احساس اس کا باعث ہوا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ابن اسیر کی بیان کردہ ان روایاتوں کی تردید یا تضعیف کا سامنا بھی ابن اسیر کی اس روایت میں پایا جاتا ہے جو یزید کی ولی عہدی کے سلسلے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کی کتاب میں درج ہوئی اور اس جلیل القدر صحابی کی مضحکہ خیز کا سامان بن رہی ہے۔ اور ناظرین جو روایات میں نے آپ کو پہلے پیش کی ان روایات کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی، لیکن ان روایاتوں کے مطابق حضرت مغیرہ جب یزید کی ولی عہدی کی تجویز سے حضرت معاویہ کو خوش کر کے کوفے کی عمارت پر اس وعدے کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوفے والوں کو اس تجویز سے متفق کرنا میرا کام ہے، تو پھر انہوں نے وہاں سے ایک وفد بھی تیار کر کے حضرت معاویہ کے پاس اپنے لڑکے کی سرکردگی میں دمشق بھیجا تھا جو 30 یا 40 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اور اس وفد نے یزید کے بڑے گیت گائے اور حضرت معاویہ پر زور دیا کہ ولی عہدی کا تاج بس یزید کے سر پر ہی رکھ دیں۔ چنانچہ ان کو مناسب جواب دینے کے بعد حضرت معاویہ نے ابن مغیرہ سے پوچھا کہ تمہارے باپ نے کتنے میں ان کا دین خریدا؟ جس پر صاحبزادے نے جواب دیا 30,000 میں۔ یا ناظرین دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 400 دینار میں۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ مضحکہ خیز واقعات ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت معاویہ نے مروان کو ایسے انداز میں خط لکھے جیسے کہ ولی عہدی کے سلسلے میں کوئی بات کبھی اس سے پہلے ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین میرا آپ لوگوں سے یہی سوال ہے، کیا یہ کوئی سمجھ آنے والی بات ہے؟ تو ناظرین مروان تو ان کے اندرون خانہ ہی کے آدمی تھے، تو اگر یزید کے ولی عہدی کی تجویز پہلے کسی طرف سے ہو چکی ہوتی اور اس کی تائید کے لیے کہیں سے وفود بھی آ چکے ہوتے تو کہاں ممکن تھا کہ حضرت معاویہ اس معاملے میں مروان کو بالکل انجان سمجھ کر خط لکھتے؟